تو بھائی اس سوال میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک چائے کی کمپنی اعلان کرتی ہے کہ بے ترتیب طور پہ چائے کے کسی ایک ڈبے میں انعام نکل سکتا ہے۔ حسن چاہتا ہے کہ اسے انعام ملے، لیکن اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 4 چائے کے ڈبے خریدنے کے ہی پیسے ہیں۔ ہر ڈبے میں سے انعام نکلنے کا امکان 0.2 کے برابر ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ بے ترتیب متغیر یعنی رینڈم ویریبل دکھا رہا ہے حسن کے خریدے ہوئے چائے کے ڈبوں کی تعداد کو، اور مندرجہ ذیل خانوں میں انعام نکلنے کے امکانات کا پھیلاؤ یعنی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن دیا ہوا ہے۔ چلیں اب ذرا ان خانوں پر آتے ہیں۔ تو ایکس دکھا رہا ہے ڈبوں کی تعداد کو، یہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی اگر حسن صرف ایک ڈبہ لے رہا ہے تو اس کا امکان 0.2 کے ہی برابر ہوگا۔ تو اگر پہلے ہی ڈبے میں انعام نکل گیا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا ڈبہ نہیں خریدے گا۔ اچھا، اب فرض کرتے ہیں کہ پہلے ڈبے میں انعام نہیں نکلا، تو اس وجہ سے حسن دوسرا چائے کا ڈبہ بھی خریدے گا اور اس کا امکان 0.16 کے برابر ہے۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ بھائی ڈبے میں سے انعام نکلنے کا امکان اگر 0.2 کے برابر ہے تو ڈبے میں سے انعام نہ نکلنے کا امکان ظاہر ہے 1 - 0.2 یعنی 0.8 کے برابر ہوگا۔ اور پھر اگر دوسرے ڈبے میں انعام نکل رہا ہے تو اس کا امکان برابر ہے 0.2 کے۔ 0.8 ضرب 0.2 0.16 کے ہی برابر ہوتے ہیں۔ تو حسن کے صرف 2 چائے کے ڈبے خریدنے کا امکان 0.16 کے برابر ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمیں یہ امکان تو پہلے سے ہی دیا ہوا ہے۔ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اگر 2 چائے کے ڈبے خریدنے کے بعد بھی حسن کا انعام نہ نکلے تو وہ ظاہر ہے تیسرا چائے کا ڈبہ بھی خریدے گا، اور اگر تیسرے چائے کے ڈبے میں انعام نکل آتا ہے تو وہ وہیں پر رک جائے گا، اور اس لیے 3 چائے کے ڈبے خریدنے کا امکان 0.128 کے برابر آ جاتا ہے۔ لیکن بھائی اگر تیسرے چائے کے ڈبے میں بھی انعام نہیں نکلتا تو حسن اپنا چوتھا اور آخری چائے کا ڈبہ خریدے گا، کیونکہ اس سے زیادہ چائے کے ڈبے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب ذرا معلوم کرتے ہیں کہ 4 چائے کے ڈبے خریدنے کا امکان کس کے برابر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ امکان معلوم کرنے کے لیے لمبا چوڑا طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں ہمارا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن یعنی امکان کا پھیلاؤ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تو وہ اور کوئی ڈبے خریدتا نہیں ہے، تو ان کو خریدنے کے امکان بھی نہیں ہوں گے، اور یوں پھر ان سارے امکانات کو جمع کر کے ہمارے پاس ایک آنا چاہیے۔ تو 4 ڈبے خریدنے کے امکان کو معلوم کرنے کے لیے ہم ان کو جمع کر کے 1 سے مائنس کر سکتے ہیں۔ لیکن بھائی فی الحال ہم سے یہ نہیں پوچھا جا رہا، ہم سے اصل میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری چیز ہمیں اصل میں دکھا رہی ہے کہ ایکس کے 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کا امکان کس کے برابر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس امکان کو آپس میں جمع کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ان سارے امکانات کو جمع کر کے ہمیں 1 ملتا ہے اور صرف یہ چیز 0.2 کے برابر ہے، تو ظاہر ہے ان تینوں کو جمع کر کے ہمارے پاس 0.8 آئے گا، اور یہی ہمارا جواب ہے۔ اچھا، جواب تو ہم لوگوں نے معلوم کر لیا، لیکن ساتھ میں ایسا کرتے ہیں کہ P(4) کو الگ سے بھی معلوم کر لیتے ہیں، اور یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک بہت ضروری بات سمجھ سکیں۔ تو P(4) معلوم کرنے کے لیے ہمیں 1 سے مائنس کرنا ہوگا 0.2 جمع 0.16 جمع 0.128 کو۔ اب اس کو جب آپ حل کریں گے تو P(4) برابر آ جائے گا 0.512 کے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ امکان ان سب کے مقابلے میں زیادہ بڑا کیوں ہے؟ تو بھائی ایسا اس لیے ہے کہ 4 چائے کے ڈبے خریدنے کے بعد حسن کے پاس اور پیسے تو ہے نہیں، تو اب چاہے چائے کے چوتھے ڈبے میں انعام نکلے یا نہ نکلے، یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس لیے اس کا امکان ان سب کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے۔